اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھے تھے وہ والے لیٹرز جو کہ کنڈیشنلی موٹے پڑھے جاتے ہیں. اس میں سے ہم نے 3 لیٹرز دیکھے تھے، الف لام اینڈ را. الف کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ وہ کب موٹا ہوتا ہے؟ جب وہ کسی موٹے حرف کے ساتھ جڑ کے آ جاتا ہے. جیسے صاد کے ساتھ آ گیا تو الف بھی موٹا پڑا جائے گا. قاف کے ساتھ آ گیا الف تو وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. یا خو یا جو بھی موٹے حروف کے ساتھ الف جڑ کے آئے گا تو وہ موٹا ہو جائے گا. لام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ لام کب موٹا پڑا جاتا ہے؟ جب وہ لفظ جلالہ کے اندر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نام کے اندر ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے اندر جو دونوں لام ہیں، دونوں لام جو ہیں وہ پر پڑے جاتے ہیں. را کے بارے میں ہماری بات رہ گئی تھی کیونکہ را کے قواعد تھوڑے سے زیادہ ہیں. آج ہم ان کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بہت ایزی ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں. اچھا جی، را کو موٹا کب پڑھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ را کو موٹا پڑھنے کے کیا قاعدے ہیں. اگر را پہ زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی پڑھی جائے گی. یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتائی تھی یہ بات. جیسے آپ کے سامنے اگزامپلز لکھی ہوئی ہیں. یرونہا، را کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم رو را کو تھوڑا موٹا کریں گے. نصرکم الرحمن سرن. اسی طرح خیروکم، را کے اوپر پیش ہے تو بھی را موٹی ہے. ربما مرو شرو. اس کے بعد صورتحال تب تھوڑی سی مطلب ٹرکی سی ہو جاتی ہے جب را کے اوپر جزم ہو. را کے اوپر جزم اگر ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ پیچھے والے لیٹر کے اوپر کیا ہے. اگر را کے اوپر جزم آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پیچھے والے لیٹر کو دیکھنا ہے. اگر پیچھے جو ہے وہ زبر یا پیش ہوگی تو را کو موٹا کر لیں گے. جیسے کہ آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. برقن، اب یہ برقن میں را کے اوپر جزم تھی، پیچھے با کے اوپر زبر ہے تو وہ با کی زبر کی وجہ سے را جو ہے ہم نے موٹی پڑی. برقن. زرعن، یور را کے اوپر جزم تھی، پیچھے پیش تھی تو ہم نے را موٹی کر دی. یرزقون. برہان. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اگر ہم نے کسی ورڈ کے اوپر وقف کرنا ہے، جیسے ہے والفجری، والفجری کے اوپر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں. را وقف کرنے کے صورت میں کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کے اوپر جزم لگ جاتی ہے، یعنی زبر زیر پیش کے اوپر جزم آ جاتی ہے. اب والفجری میں ہم نے را کے اوپر سٹاپ کرنا تھا، را کے اوپر جزم آ گئی. اب را کے اوپر جزم آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ہم نے پیچھے پڑھا کہ پیچھے والی حرکت دیکھیں گے. اب پیچھے بھی جزم ہے جیم کے اوپر تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تھرڈ لیٹر چیک کر لیں گے. ہم نے کون سا 2 کلومیٹر جا کے پیچھے دیکھنا ہے کہ ہمیں مشکل لگے گا، نظر ہی گھمانی ہے نا. تو جیم کے اوپر اگر جزم ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس سے پیچھے دیکھ لیں گے تھرڈ لیٹر پہ جو بھی حرکت ہوگی. جیسے والفجری میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فا کے اوپر زبر ہے، آگے جیم پہ بھی جزم تھی، را کے اوپر بھی ہم نے جزم لگا دی. والفجر، را موٹی پڑھ کے وقف کریں گے. را کے اوپر جزم لگا دیں گے تو کب کیا دیکھیں گے کہ تھرڈ لیٹر پہ کون سی، پیچھے والے جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر کون سی حرکت ہے. اگر زبر تھی تو بھی را موٹی ہو جائے گی، اگر پیش ہے تو بھی را موٹی ہو جائے گی. جیسے والفجر، والعصر، الناقور، العصر. سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. یہاں تک کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں پلیز. اچھا، سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم الحمد سمجھ آ گئی ہے. اشال کیا کہہ رہی ہیں؟ جی اشال. السلام علیکم وعلیکم السلام. میم. وہ یہ تو سمجھ آ گئی جو آج آپ نے سمجھایا کہ را اس طرح موٹی ہوتی ہے، لیکن پیچھے والا تو مجھے نہیں آتا کچھ بھی، کیونکہ میں نے تو کلاس ہی آج جوائن کی ہے پہلی دفعہ. تو اے پھر میرا قصور تو نہیں نہ ہویا؟ میں وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں اس میں کیسے ایڈ ہوئی ہوں، کیونکہ میرے پاس کل ہی لنک آیا تھا اور اس میں ایک آڈیو بھی آئی تھی نا. اچھا، اس کی ریکارڈنگ ساری موجود ہیں، سارے جتنے بھی ابھی تک لیسن ہوئے ہیں نا ان کی ریکارڈنگ موجود ہیں. آپ اگر گروپ میں ایڈ ہیں تو گروپ میں پھر زمینہ ہیں یا ثانیہ ہیں، ان سے
رابطہ کر لیں تو یہاں اپنا نمبر ادھر چیٹ باکس میں لکھ دیں, آپ سے یہ خود رابطہ کر لیں گی اور آپ کو پچھلے لیسن سینڈ کر دیں گی. ٹھیک ہے میم, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب یہاں تک کیا باتیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہم نے سیکھ لی. نمبر 1, را کے اوپر زبر یہاں پیش ہوگی تو را موٹی ہو جائے گی. نمبر 2, اگر را کے اوپر جزم ہے تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ پیچھے والی حرکت کون سی ہے. اگر پیچھے زبر یہاں پیش ہوگی تو را موٹی ہو جائے گی. نمبر 3, ہم نے سیکھا کہ اگر را پہ ہم وقف کی صورت میں جزم لگا رہے ہیں اور پیچھے والے حرف پہ بھی جزم ہی ہے تو پھر کیا کریں گے, پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو چیک کر لیں گے. تیسرے حرف کی حرکت پہ جو بھی یعنی کہ زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا. آگے چلتے ہیں را کو باریک پڑھنے کے قاعدے. را کو باریک, اب جو آپ نے اوپر 3 چیزیں پڑھی ہیں نا, ایگزیکٹلی انہی کا اپوزٹ کر لیں, کیونکہ وہاں ہم نے زبر اور پیش پڑھی تھی کہ زبر اور پیش کی صورت میں موٹا کرنا ہے. تو ان تینوں کو اپوزٹ کر لیں. اگر زیر ہوگی تو باریک ہو جائے گی. دیکھ لیتے ہیں اس کو جلدی سے. اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے. لیتشری کا ری کا, اس کو ری نہیں کریں گے, اب را باریک ہو جائے گی. رجال من الریح الرجال. اگر را پہ جزم ہوگی تو اس سے پہلے اگر زیر ہے, جیسے جزم ہے تو ہم نے پیچھے والی حرکت چیک کرنی ہے نا, تو اگر پیچھے زیر ہے تو بھی را باریک ہو جائے گی. انذر انذر. فرعون یہاجر اور شرعتن. اور تیسری صورت میں اگر را کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں اور تیسرے حرف کے اوپر جو ہے وہ زیر تھی تو بھی را باریک ہو جائے گی, جیسے السحر یا ہجر یا الخبیر یا قدیر. اب یہاں پہ را موٹی نہیں کریں گے. قدیر یوں نہیں ہو سکتا کیونکہ پیچھے زیر ہے. قدیر, خبیر یا ہجر یا سحر, یہ سارے لیٹرز جو ہیں اس میں را باریک رہے گی. سمجھ آ گیا؟ یہ تینوں وہی چیزیں جو ہم نے تینوں پڑھی ہیں پیچھے, انہی کو آگے سے زیر کے ساتھ لگا کے اس کا اپوزٹ ہو جائے گا. زبر اور پیش کی صورت میں را موٹی ہے اور زیر کی صورت میں را باریک ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر ہم آگے چلیں. یس میم. آ گئی سمجھ؟ ٹھیک ہے, سب کو سمجھ آ گئی ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. را کو باریک پڑھنے کا ایک قاعدہ جو ہے سحر, ہاں ایک منٹ, وقفی صورت میں را باریک پڑھی جاتی ہے. اچھا یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے پیج جو میں پڑھا رہی ہوں اس سے, ایک منٹ ٹھہرو. انذر والا پڑھ لیا. وقف کی صورت میں را پہ جزم لگائی جائے تو اس سے پہلے, اچھا یہ والا بھی ہو گیا. را کو ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ پوائنٹ نمبر جو 3 ہے نا اس کے اوپر آ جائیں. پوائنٹ نمبر 3 پہ ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ وقف کی صورت میں اگر را پہ جزم لگائی جائے اور اس جزم یعنی کہ جو جزم لگائی جا رہی ہے اس سے پہلے یا ہو تو را باریک ہی پڑی جاتی ہے. اب یہ والا جو قاعدہ ہے نا, یہ اوپر جو ہم نے رولز پڑھے ہیں نا ان رولز سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے, مستثنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کے اوپر وہ رول اپلائی نہیں ہوگا. کچھ تجوید کے کچھ رولز جو ہوتے ہیں نا وہ یا گرامر کے کچھ رولز جو ہوتے ہیں وہ نا سم ٹائمز مستثنا بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ سم ٹائم, وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک رول ہم نے پڑھ لیا تو وہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوگا. کچھ لیٹرز یا کچھ ورڈز ان سے مستثنا بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یہ مستثنا والا قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وقف کی صورت میں اگر را پہ جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر باریک پڑھنی ہے را. اگر زبر یا پیش ہوگی تو موٹی ہی پڑھنی ہے. جیسے آپ یہ دیکھو پہلا ورڈ لکھا ہوا ہے خیرن. خیرن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ را کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے اور را پہ ہم نے جزم لگا دینی ہے. اب جزم لگائی تھی تو ہم نے پیچھے سیکھا کہ پیچھے والا لیٹر پہ بھی اگر جزم ہے تو تھرڈ لیٹر کی حرکت چیک کر لینی ہے. تھرڈ لیٹر پہ یہاں پہ ہمیں زبر نظر آ رہی ہے. پیچھے پڑے ہوئے رولز کے مطابق یہاں پہ را موٹی ہونی چاہیے تھی کیونکہ ہم نے پیچھے یہی رول پڑھا ہے نا. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ را باریک رہے گی. یہاں پہ وہ والا قاعدہ پورا نہیں ہو رہا. کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ کیونکہ سینٹر میں یا آ رہی ہے. اگر آپ را پہ خود سے جزم لگا رہے ہیں اور اس سے پیچھے یا ہے تو اس صورت میں را باریک ہی پڑی جاتی ہے, را موٹی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی را موٹی؟ کیونکہ جو یا ہے نا یہ ایک باریک حرف ہے
اور یہ نا مائل کرتا ہے ہونٹوں کو کہ وہ اگلی چیز اگلا لیٹر بھی باریک ہی رہے، یعنی کہ اس لیے وہ را جو ہے نا وہ اس کے اثر میں آ کے باریک ہو جاتی ہے. آسان زبان میں اگر میں بتاؤں تو یا کے اثر میں آ کر را جو ہے وہ باریک ہو جائے گی. جیسے خیر، اب اس کو خیر نہیں کر سکتے یا غیر نہیں کر سکتے، غیر باریک رہے گی. الطیر باریک رہے گی، غیر باریک رہے گی، السیر باریک رہے گی. اصولاً یہاں پہ را موٹی بنتی تھی کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ زبر تھی، لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہاں پہ را باریک پڑی جائے گی. یہ والا قاعدہ یا یہ والا رول پیچھے والے رول سے مستثنا ہے یا کی وجہ سے. سمجھ آ گئی؟ عزیر یہاں پہ بھی را باریک ہے. کسی کو کوئی بات یہاں پہ سمجھ نہیں آئی ہے تو یہیں پہ پوچھ لیں. سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ سارے جی بہت سمجھدار بچے بیٹھے جی ہوئے ہیں آج ہیں. الحمدللہ الحمدللہ سو. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں. اسی طرح را کو موٹا پڑھنے کے بھی 3 قاعدے یا 3 رولز جو ہیں وہ پچھلے بیان کیے ہوئے رول سے مستثنا ہیں. اب یہاں پہ جو اگلے ہم 3 پوائنٹس پڑھیں گے یہ بھی ڈفرنٹ ہیں. وہ جو پیچھے ہم نے رولز پڑھے تھے ان پہ یہ پورے نہیں اتر رہے، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے چیزیں. سب سے پہلا پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، دوسرے ورڈ میں ہو، یا جزم والی را سے پہلے زیر خود لگائی گئی ہو تو ان دونوں صورتوں میں را کو موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے سے؟ اچھا جی، اب اس میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آسان سی بات ہے، آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے رب جو ہے نا، یہ فرسٹ والا دیکھ لیں، چلے نہیں فرسٹ والا چھوڑ دیں، ہم سیکنڈ والا دیکھیں. سیکنڈ والا ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے رب. یہ رب ایک الگ ورڈ تھا اور ارحمہما ایک الگ ورڈ تھا. اب را جو ہے وہ ہے ساکن. ہم نے پیچھے دیکھنا تھا کہ پیچھے والی کون سی حرکت ہے. پیچھے تو اس ورڈ میں تو کوئی حرکت پیچھے نہیں ہے نا، پیچھے ربی لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے زیر تھی. اصولاً کیا ہم نے کرنا تھا کہ را کو باریک کر لینا تھا، لیکن کیونکہ زیر جو ہے وہ اس ورڈ کا حصہ نہیں ہے جس کے اندر را لکھی ہوئی ہے. ارحمہما ایک الگ ورڈ تھا، تو جو را ہوتی ہے نا وہ پڑوسیوں کا اثر قبول نہیں کرتی. یہ بات سمجھ لیں کہ جیسے آپ کا پڑوسی آپ کو نکل کے کہے کہ بہن تم بہت موٹی ہو گئی ہو، ذرا تھوڑی پتلی ہو جاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں تمہاری بات کیوں سنوں، ہے میں اپنے گھر سے کھاتی ہوں کہ تمہارے گھر سے کھاتی ہوں؟ یہی کہیں گے نا. پڑوسیوں کی بات کوئی سنتا ہے؟ تو را کیوں پڑوسیوں کی بات سنے؟ صحیح نہیں ہے. را جو ہے نا وہ ایک ایسا لیٹر ہے جو بڑا ڈھیٹ لیٹر ہے، بڑا سمجھدار اور بڑا تیز لیٹر ہے. پڑوسیوں کی بات نہیں سنتی را. تو اگر پڑوسی کے اندر نیچے پڑوسی ورڈ میں نیچے زیر ہے تو وہ کہہ رہی ہے میں کیوں اس کا اثر قبول کروں، میں موٹی ہی رہوں گی. سمجھ آئی؟ پیچھے تو یہ موٹا کرتے ہوئے تو ہم سایوں کی بات سن رہے تھے. آواز بہت کم آ رہی ہے جی. میں نے کہا پیچھے تو ہم پیچھے والا ورڈ ہی دیکھ رہے تھے، لیکن اب یہاں پہ کنفیوژن سی ہو رہی ہے نا. جی وہی تو میں سمجھا رہی ہوں، یہی تو میں سمجھا رہی ہوں کہ یہ ایک ورڈ کے اندر نہیں ہے نا زیر اور را، پڑوسی ورڈ میں ہے نا. ربی ایک الگ ورڈ تھا نا. جی تو ربی کی زیر کا اثر را قبول نہیں کر رہی. جیسے ہم پڑوسیوں کا اثر قبول کرتے ہیں، ہمیں پڑوسی کو نکل کے کہے تم بہت کمزور ہو رہی ہو، ذرا کھاؤ پیو موٹی ہو جاؤ، تو ہم کہیں گے چپ رہو تم، میں خود کم کر رہی ہوں. ہے یا اگر ہمیں کوئی کہے پڑوسی نکل کے بہت موٹی ہو رہی ہو ذرا واک شاک کرو، تو ہم کہیں گے تو اپنے کام سے کام رکھو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پڑوسیوں کا اثر تو ہم خود بھی قبول نہیں کرتے، تو را کیوں پڑوسی ورڈ کا اثر قبول کرے؟ وہ کہتی ہے بہن تم اپنے گھر میں ہو تو اپنے گھر میں رہو، میں تو موٹی ہی رہوں گی. تو یہاں پہ جتنے بھی ورڈز ایسے آپ کو نظر آ رہے ہیں جس کے اندر زیر کسی اور ورڈ میں ہے اور را ساکن کسی اور ورڈ میں ہے، تو وہاں پہ زیر کا اثر را قبول نہیں کرے گی اور را ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی. جیسے کہ اوپر والی 2 لائنوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اب یہاں پہ
नून की जेर का रॉ के ऊपर कोई असर नहीं होगा. इनेर रॉ मोटी हो जाएगी. रॉबेर रॉ मोटी हो जाएगी. लिमानेर यहाँ पे भी रॉ मोटी हो जाएगी. रॉबेर जियोना यहाँ पे भी. अमेर ताबू अल्लाविर तवा अदाबी निरकुज या मानिर तवा, यह तमाम जगहों पे रॉ मोटी हो रही है. क्यों मोटी हो रही है? क्योंकि जेर उस वर्ड में नहीं है जिसमें रॉ है, वो पड़ोसी वर्ड में है, साथ वाले पीछे वाले वर्ड में है, वो अलग वर्ड था, उसका असर रॉ कबूल नहीं कर रही. समझ आ गई? अच्छा, दूसरी चीज, कुछ जगहों पे जेरें हमने खुद लगानी होती हैं. जैसे आपके सामने लिखा हुआ है इरकम माना. अब यहाँ पे इरकम, ये भी एक रूल है कि जेर एक मिनट जी, आसिया शकील आप क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम सलाम. मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आप बता रही हैं कि वो रा जो है वो पड़ोसी वर्ड का वो नहीं कबूल करती, तो इसमें रब्बिर में रा फिर किसकी वो हरकत ले रही है? क्योंकि रा हमने पिछला नहीं देखना, पीछे जेर है, तो फिर ये मोटी क्यों पड़ी जा रही है? कौन सी हाँ हरकत ले तो रही है? जबर या पेश दोनों में से कोई भी हरकत ले सकती है ना, वो मतलब वो मोटी ही रहेगी ना. जेर का असर अगर नहीं ले रही तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ मोटे की ही बचेगी ना, क्योंकि जेर की अच्छा, सूरत में तो बारीक वो होनी थी. जेर की जी जी सूरत में मैम, बारीक होनी थी ना. जी इसका मतलब है कि इस तरह ये दो अगर इस तरह लफ्जों में हो तो पड़ोसी वाला नहीं लेगी तो ये मोटी ही पड़ी जाएगी, या जी हाँ जबर के जी. साथ या पेश के साथ? जी ठीक है जी, जी मोटी ही पड़ी जाएगी, क्योंकि जेर की सूरत में बारीक थी ना, तो जेर का असर अगर वो नहीं ले रही तो इट मीन्स कि वो मोटी ही पड़ी जाएगी. और तो यानी कि हमारे पास तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं है. हर हाल में ये मोटी ही होगी जज्म वाली, जी अगर हाँ. दो इस तरह। जी मैम, ठीक है मैम, जी, ओके। मोटी ही पड़ी जाएगी, क्योंकि जेर का असर नहीं ले रही है तो इट मीन्स कि हमारे पास तो मोटे की ऑप्शन है, या मोटा या बारीक, दो ही तो ऑप्शन थी. तो बारीक जेर की सूरत में है, तो जेर का असर अगर वो नहीं ले रही है तो इट मीन्स कि वो मोटी रहेगी. जी मैम। अच्छा, मैं आपको बता रही थी एक और रूल है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे हमें खुद से जबर जेर पेश लगानी पड़ती है. अच्छा, अब खुद से जबर जेर पेश लगाने के रूल्स इस वक्त हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुरान में ना हमें कुछ वर्ड्स ऐसे नजर आते हैं कि जिन पे हमें खुद से फर्स्ट लेटर के ऊपर, फर्स्ट हमजा के ऊपर खुद से जबर जेर पेश लगानी होती है. उसके कुछ अपने कायदे हैं. ये जो नीचे आपको चार वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं में से हैं. जैसे इरकब है, तो ये, इस पे आपको फर्स्ट वाला जो हमजा है, इसके इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, आपने खुद से जेर लगानी है इसको. ठीक है, यहाँ पे जेर आ रही है, वो क्यों आ रही है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि ये खुद से जबर जेर पेश लगाने का क्या कायदा है. इसी तरह इरजी, यहाँ पे भी जेर आएगी. इरजियो, यहाँ पे भी जेर आ रही है. और इरजिई, यहाँ पे भी जेर ही आ रही है. तो ये जो खुद से लगाई गई जेर होती है, जो कि अपनी उसकी जेर नहीं है बल्कि हमने खुद से लगाई है, इसका असर भी रॉ कबूल नहीं करती. समझ आई? खुद से लगाई गई जेर का असर भी रॉ कबूल नहीं करती, वो बारीक नहीं होती, वो मोटी ही रहती है. तो यहाँ पे इर नहीं होगा बल्कि एर, रॉ मोटी हो जाएगी. एर कम माना, एरुजिए, एरुजियो, एरुजिई, ये तमाम जगहों पे रॉ मोटी हो रही है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला आपने पढ़ लिया. दो सूरतों में हमने पढ़ लिया रॉ मोटी रहेगी. एक, अगर जेर उस वर्ड का हिस्सा नहीं है जिसके अंदर रॉ है, बल्कि पड़ोसी वर्ड में है, तो रॉ उसका असर कबूल नहीं करती. और खुद से लगाई गई जेर का असर भी रॉ कबूल नहीं करती. ठीक है, अब सेकंड वाला पॉइंट देख लें. सेकंड वाला पॉइंट ये है कि रॉ के ऊपर अगर जज्म है और इससे पीछे जेर है, मगर रॉ के बाद मोटा हर्फ आ रहा है, तो भी रॉ मोटी पड़ी जाती है, वो बारीक नहीं होती. यानी कि रॉ के नीचे तो जेर थी, सॉरी, रॉ के ऊपर तो जज्म थी और उससे पीछे वाले लेटर जो था उस पे जेर थी. असूलन रॉ बारीक होनी चाहिए थी, लेकिन रॉ के बाद क्योंकि मोटा हर्फ आ रहा है, जैसे आपके सामने है तिरकौसिन, तिरकौ. अब यहाँ पे किर नहीं करेंगे, तौ की वजह से रॉ मोटी हो रही है. तिरकौसिन, इरसौदन, मिरसौदन, लबिल मिरसौदी, फिरकतिन. तमाम जगहों पे रॉ मोटी हो जाएगी, क्योंकि अगला लेटर मोटा है, वो अगले मोटे लेटर का असर कबूल कर रही है, जबकि पिछली जेर का असर कबूल नहीं कर रही. तो ये आपने याद रखना है कि अगर रॉ
آپ کو ایسا کوئی ورڈ نظر آ رہا ہے جس میں را ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، لیکن اگلا لیٹر موٹا ہے، قوف ہے یا تو ہے یا صاد ہے، تو پھر را موٹی ہی پڑی جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ میم اس کو یاد رکھنے کا ایک یہ بھی جو ان یعنی کہ دونوں میں نوٹ کیا، وہاں را کے ساتھ الف ساکن لگا ہوا ہے نا، کہاں پہ؟ یعنی کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے اوپر والے قاعدے میں، جیسے انیر تب تم، اس میں بھی را یعنی کہ را سے پہلے الف ساکن لگا ہوا ہے، اور ہم ہما اس میں بھی یعنی کہ را سے پہلے ساکن، یعنی کہ اس کی ہم یہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن رکھ سکتے ہیں، یہاں پہ را اپنی اصلی یعنی موٹی صورت میں ہی قائم رہے گی، یہاں پہ الف لگا ہونا وہ ارد گرد کا الف یعنی کو کہ تو آپ نے دیکھیں اس ورڈ کو پڑھنے کے لیے تو آپ نے الف کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت تو لگانی ہے نا، حمزہ کے اوپر، یا یس زبر آئے گی یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی، کوئی تو حرکت آپ لگا کے پڑھیں گے نا. ساکن نہ یہ نہ دیکھیں، آپ کو حرکت تو کوئی لگانی ہی ہوگی، لیکن جیسے یہاں پہ میم پچھلے ورڈ کی حرکت ہی ہم لگائیں گے اس پہ، نہیں جیسے نہیں رب نہیں نہیں آپ اس کو نہ دیکھیں. اچھا آپ اس کو دیکھ رہی ہیں ربر کو؟ ہاں جی ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے آپ کو وہ الف نظر آئے گا. وہ جو الف اندر سینٹر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ جو ٹیکسٹ ہیں ان میں آپ کو وہ الف نظر آئے، کچھ میں نہ نظر آئے، کیونکہ وہ حمزۃ الوصل ہے، وہ گر جاتا ہے ملا کے پڑھنے کی صورت میں. تو آپ جی اس طرح کی پہچان نہ رکھیں، بس آپ اتنا رکھیں کہ ارحمہما ایک الگ ورڈ تھا اور ربی ایک الگ ورڈ تھا. اگر ایسا ہو کسی صورت میں کہ دو ورڈز آپ کے سامنے لکھے ہوئے، نہیں کہ را ساکن ورڈ کے شروع میں آ رہا ہے اور اس سے جو زیر ہے وہ پیچھے والے ورڈ میں ہے، تو اس کا اثر را قبول نہیں کرے گی. الف ہو سکتا ہے آپ کو کسی ٹیکسٹ میں نظر آئے اور کسی میں نہ نظر آئے. جی جیسے یہ میر سادن میں بھی را موٹی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ساد موٹا ہے نا. جی سواد موٹا ہے، سواد موٹا ہونے کی وجہ سے را موٹی ہو جائے گی. سودن میں بھی یہی ہے، سواد آ گیا. تو میں تو آ گئی ہے را کے بعد. لبل مرصاد میں سواد آ گیا ہے، فرقتن میں قوف آ گیا ہے، تو اس وجہ سے را جو ہے وہ موٹی پڑی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ بارک اللہ. جی یہ اتنے ہی رولز تھے اس کے. مجھے بتائیں اب کس کس بچے کو سمجھ آئی ہے اور کس کو سمجھ نہیں آئی ہے. یس میم سمجھ آ گئی میں الحمد معافی للہ. ہے سمجھ۔ الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ سمجھ آ گیا سب کو؟ جی میم. اچھا اس کو کوئکلی ذرا وہ کرتے ہیں، سم الحمدللہ اپ دوبارہ سے کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا را کو موٹا پڑھنے کے کیا قاعدے تھے. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے. را کے اوپر جزم ہے تو پچھلا حرف چیک کر لیں گے، پیچھے زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی ہو جائے گی. اور وقف کی صورت میں یعنی را پہ ہم وقف کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم خود سے جزم لگا رہے ہیں، پیچھے والی حرکت پہ بھی جزم ہے، پیچھے والے حرف پہ بھی جزم ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر تیسرے لیٹر کی حرکت چیک کر لینی ہے. تیسرے لیٹر پہ زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی ہو جائے گی. یہ تین قاعدے سیم ہم نے زیر کے ساتھ بھی اپوزٹ کر لینے ہیں. یعنی زیر کی صورت میں باریک ہو جائے گی. را پہ زیر ہے تو را باریک ہے، را پہ جزم ہے، پیچھے زیر ہے تو را باریک ہے. وقف کی صورت میں اگر تیسرے لیٹر پہ زیر ہے تو را باریک ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے تینوں اس کے اپوزٹ کر لی. اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ مستثنا قاعدے. اس میں کیا تھے، سب سے پہلے ایک نمبر 1 پہ ہم نے پڑھا کہ را کو باریک پڑھنے کا ایک ہم نے رول پڑھا جو مستثنا تھا. وہ یہ تھا کہ اگر را پہ ہم وقف کر رہے ہیں، سینٹر میں یا آ رہی ہے، تھرڈ لیٹر پہ چاہے زبر ہو، یا کی وجہ سے را باریک ہو جاتی ہے. تو کسی بھی ایسے ورڈ میں جیسے خیر ہے یا غیر ہے یا عزیر ہے یا طیر ہے، را ساکن سے پہلے اگر یا آ رہی ہے تو تھرڈ لیٹر کی زبر کوئی معنی نہیں رکھے گی، را کو باریک ہی پڑھیں گے کیونکہ را یا کا اثر قبول کر رہی ہے، زبر کا اثر قبول نہیں کر رہی ہے. اس کے بعد ہم نے را کو موٹا پڑھنے کے 3 قاعدے پڑھے جو کہ پچھلے قاعدوں سے مستثنا تھے. وہ کون سے تھے کہ را اپنے پڑوسی ورڈ کا اثر قبول نہیں کرتی، اس کی زیر کا اثر قبول نہیں کرتی، را موٹی رہتی ہے. جیسے رب ارحمہما لمن ارتضی، یہاں پہ را موٹی ہے. اور نمبر 2، را خود سے لگائی گئی زیر کا اثر قبول نہیں کرتی. جن حروف پہ، جن ورڈز پہ خود سے زیر لگائی گئی ہوتی ہے اس کا بھی اثر را قبول نہیں کرتی. اور نمبر 3، را ساکن سے پہلے اگر زیر ہے لیکن اگلا حرف موٹا حرف آ رہا ہے تو بھی را زیر کا اثر قبول نہیں کرتی بلکہ موٹے حرف کا اثر قبول کر کے موٹی ہی رہتی ہے. یہ 3 رولز جو تھے یہ پچھلے رول سے مستثنا تھے.
اس کو آپ نے نوٹ بھی کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے. انہی ورڈز کے اوپر جو کہ آپ کے سامنے دیے میں انہی کے اوپر اگر آپ پریکٹس کریں گے تو یہ قرآن مجید میں آپ کو جہاں پہ بھی نظر آئیں گے نا آپ کو یاد آ جائے گا کہ اچھا یہ اس طرح پڑھنا تھا. کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ جو مستثنا قاعدے ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ نہیں بھرے ہوتے قرآن مجید میں. زیادہ تر تو وہی رولز پڑھے جائیں گے جو ہم نے اوپر پڑھے تھے. یہ جو مستثنا قواعد ہوتے ہیں یہ کہیں کہیں مطلب پورے قرآن میں کہیں چند جگہوں کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں. تو اگر آپ یہ ورڈز پڑھ لیں گے اچھے طرح یہ قرطاس یا ارصاد یا مرصاد یا بالمرصاد فرقتاً یہ یہی 5-6 الفاظ ہی ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ یہ رول آ رہا ہے. تو آپ ان ورڈز کو اگر اچھی طرح 4-5 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں پہ را موٹی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. جی اچھا میم. جی خود سے زبر زیر پیش لگانے کا رول ثانیہ ذرا اس کے پیچھے چلیں. یہاں پہ میں نے دیکھا تھا ابھی آپ پیچھے والے پیجز میں تھا وہ. ہاں یہ رہا. اس کو بھی دیکھ ہی لو آسان سا ہے یہ بھی. اتنے کوئی اس میں کوئی اس کو اگلے اس پہ چھوڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا جی کچھ ورڈز ہوتے ہیں کہ جس کی فرسٹ والے حمزہ کے اوپر کچھ نہیں حرکت نہیں لگی ہوتی اس کے اوپر ہم نے خود سے حرکت لگانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سمپل سی چیز ہے بہت ہی آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ نا آسان سی چیز طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے پاس 3 ہی آپشنز ہیں یا زبر یا زیر یا پیش ہے نا. چوتھی آپشن تو کوئی نہیں ہے نا. 3 ہی حرکتیں ہوتی ہیں نا. الف لام کو نا آپ سمجھ لیں کہ زبر ہم نے گفٹ کر دیا. الف لام سے شروع ہونے والے جتنے بھی ورڈز ہوں گے وہاں پہ کیا آئے گا فرسٹ لیٹر کے اوپر اللہ دینا. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ال سے شروع ہونے والے الرحمن الرحیم القدوس یا جو بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کے یا ال سے شروع ہونے والے جو بھی ورڈ ہیں اللہ دینا ہے الذی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ الف لام سے شروع ہونے والے تمام ورڈز میں حمزہ کے اوپر زبر ہی لگتی ہے. زبر آپ نے سمجھ لیں کہ الف لام کو گفٹ کر دیا وہ اس کی پکی اس کی ہو گئی. سمجھ آئی ہے. الکتابی ہے یہ خود سے بھی سم ٹائمز ہم لگاتے ہیں نا. تو جب بھی کبھی ال سے آپ کو کوئی ورڈ نظر آئے گا تو آپ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے الف کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر ہی لگانی ہے. وہ زبر سمجھ لیں الف لام کے لیے مخصوص ہے. اب آپ کے پاس زبر سمجھ لیں ختم ہو گئی زبر نہیں رہی. اب آپ کے پاس 2 حرکتیں بچی ہیں پیش اینڈ زیر. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے جب کبھی بھی کسی ورڈ میں آپ دیکھیں گے فرسٹ والے حمزہ پہ الف لام نہیں ہے. الف لام کے اوپر ہوتا تو وہ زبر لگتی نا. الف لام تو ختم ہو گیا زبر بھی ختم ہو گئی ہمارے پاس. اب ہمارے پاس بچی پیش اور زیر. اب آپ دیکھتے ہیں ایک ورڈ شروع ہو رہا ہے الف سے لیکن وہ الف لام نہیں ہے. تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی تیسری حرکت جو ہے اگلی اس پہ کون سی حرکت لگی ہوئی ہے. اگر اس کی تیسری حرکت پہ پیش لگی بھی ہوگی نا تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے چپ کر کے فرسٹ والے حمزہ کے اوپر پیش لگا دینی ہے. جیسے آپ کے سامنے الف دال الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی دال بھی ساکن تھا خا کے اوپر پیش تھی تو آپ نے کیا کیا حمزہ کے اوپر پیش لگا کے پڑھ لیا ادخلوہا. سمجھ آ گئی. تھرڈ لیٹر پہ پیش کی وجہ سے حمزہ کے اوپر پیش آ گئی. آگے دیکھیے حمزہ ساکن حمزہ مطلب خالی ہے کچھ نہیں ہے. قاف کے اوپر جزم تھی تا کے اوپر پیش تھی تو کیا کیا ہم نے حمزہ کے اوپر بھی پیش لگا دی اقتلو ہو گیا. اسی طرح اگلے پہ دیکھیں الف خالی ہے عین کے اوپر جزم ہے تھرڈ لیٹر پہ با کے اوپر پیش تھی تو اس وجہ سے کیا ہو گیا اعبدو ہو گیا. سمجھ آ گئی. اب آپ کے پاس پیش بھی نہیں بچی. زبر کہاں چلی گئی الف لام کے پاس. پیش کہاں چلی گئی تھرڈ لیٹر پہ پیش کے پاس. اب آپ کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے زیر کی. تو اب جو بھی ورڈز ایسے نظر آتے ہیں جس کے اوپر نہ تو ال ہے اور نہ تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے تو آپ اس کے اوپر صرف ایک ہی حرکت لگا سکتے ہیں اور وہ ہے زیر کی حرکت. جیسے کہ ابھی پیچھے آپ نے را والے میں بھی پڑھا ارجعی. اب یہ ورڈ تھا اس میں الف پہ کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی را کے اوپر ساکن ہے تو اس کے اوپر ہم کیا لگائیں گے زیر لگائیں گے ارجعی ہو جائے گا.
अगला वर्ड देखिए, अलिफ खाली था, नून साकिन था, फा के ऊपर जबर थी। अब हमने इसकी तीसरी हर्फ की हरकत को नहीं चेक करना कि जबर है तो मैं फर्स्ट पे जबर लगा लूं, क्योंकि जबर तो हमने अलिफ लाम को गिफ्ट कर दी थी। तो क्या लगेगा? जेर लगेगी, इन फतरत। यहाँ जबर के पास, हम जबर की ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास सिर्फ जेर है। इसी तरह अलिफ खाली आगे, ता के ऊपर जबर है, बा के नीचे जेर है, लेकिन हमें किसी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ जेर की ऑप्शन है, क्योंकि ना तो ये वर्ड अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, ना थर्ड लेटर पे पेश है। तो इत्तबियो हो जाएगा। समझ आ गई है? अब आपको ये पिछले वाला वो रॉ वाली भी क्लियर हो जाएगा कि जो खुद से लगाई गई जेर होती है उसका असर रॉ कबूल नहीं करती है। तो ये थी जबर जेर पेश लगाने का रूल। अलिफ लाम से शुरू होने वाले वर्ड जबर से शुरू होते हैं, उसको जबर लगाई जाती है। इसी तरह पेश कहाँ आती है? जहां थर्ड लेटर पे पेश होती है वहां आपने पेश लगानी होती है। बाकी बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं जो कि अलिफ लाम से शुरू नहीं हो रहे और थर्ड लेटर पे पेश भी नहीं है, तो वहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ जेर की ऑप्शन बचती है। समझ आ गई है? किसी को कोई इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? मैम ये थर्ड वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, जैसे इरजीई, इसमें तो जेर लग गई, जीम पे जेर है। अब इन फतारत, इस पे जेर क्यों लगी ना? बेटा मैंने बताया तो है कि जबर की आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, जबर तो आपने अलिफ लाम को गिफ्ट कर दी थी। ठीक है, एक तो चीज फिर आपके पास है ही नहीं तो वो आप कैसे लगाएंगे? अलिफ ठीक लाम है, आपके पास जबर नहीं है, जबर आपने पहले ही राउंड में अलिफ लाम को गिफ्ट कर दी हुई है। आपके ठीक हो पास सिर्फ गया दो ऑप्शन है, जेर या पेश। जी, पेश भी नहीं लग सकती क्योंकि तीसरे हर्फ पे पेश नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन ही जेर की है। ठीक हो गया मैम, अब समझ आ गई, जजाकल्ला। ठीक है जी, बाकियों को भी समझ आ गया है? जी मैम। मैम आ गई है। मैम आसान है या मैं मुश्किल है? आसान है मैम। आसान है मैम जिस लेकिन तरीके से आपने थोड़ा सा समझाया ना वो याद बहुत करने आसान हो वाली बात जाता है तो फिर, है। अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से बोलिए, समझ नहीं आई। मैं कह रही मैम, आप जिस तरीके से आपने समझाया ना कि अलिफ लाम को गिफ्ट कर दिया, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, और बहुत इजी वे में मतलब बताया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया, वरना तो वो पूरा एक एज अ रूल आप जो लिखा हुआ होता है ना बुक्स में, उससे जरा सा। हाँ, उससे समझ नहीं आती, उससे समझ नहीं आती। नहीं, आपने बस यही सोचना है, सबसे पहले आपने जबर अलिफ लाम को दे दी, अब आपके पास दो ही ऑप्शंस बचती हैं, जेर और पेश की। तो थर्ड लेटर पे पेश वाले तमाम वर्ड्स को हमने पेश गिफ्ट कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ जेर की ऑप्शन है, तो बाकी बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं जो कि अलिफ लाम से भी शुरू नहीं हो रहे और उनके थर्ड लेटर पे पेश भी नहीं है, तो उसके उनके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ जेर ही लगा सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। यस मैम। ठीक हो गया? चलिए, आज के लिए इतना काफी है मेरा ख्याल है, बाकी इंशाल्लाह। कैसे बोल सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, पहले वाले वर्ड पे तो आपने बताया ना वो पेश लग जाएगी, सॉरी, जो अर्रहमान, उसके ऊपर जबर लगेगी। जी जी। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो दूसरे लेटर हैं, थोड़ा सा जैसे मेरा ना असल में नेट चला गया है, जैसे कंफ्यूजन सी हो गई है मुझे। आप बेटा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा इसकी, अभी रिकॉर्डिंग चले थोड़ी देर ठीक में है, शेयर हो जाएगी ग्रुप में ना, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है मैम जज़ाकल्लाह। मैं थोड़ा सा ये मैं जो समझी हूँ मैं वो बताना चाहूंगी। मैं वो बताऊं मुझे जो फील हुआ है जैसे मैंने समझा है। जी यानी कि बताएं। ऐसा है कि जो अलिफ लाम वाले वर्ड्स हैं उस पे तो हर हाल में लगेगी ही जबर, वो तो हमने हम्म नहीं देखना। फिर जो अगला ऑप्शन आ जाता है, फिर हम तीसरी